اقبال نے کہا تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ واجب الاحترام احباب گرامی، جیسا کہ آپ ان بینرز کے ذریعے آج کے اس احتجاجی درس قرآن سے یہ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ناموس اور حرمت کے حوالہ سے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے ذمہ داران ناظم محترم عبد المنان صاحب، برادر محترم یاسر بٹ صاحب اور دیگر ہمارے جو سینئرز ہیں وہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اور میرے لیے آج کی گفتگو ایک امتحان بھی ہے، چونکہ مجھے آج استاد محترم امیر محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، ان کی عدم موجودگی میں بحیثیت خادم جماعت اور ادنا سا کارکن اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں احباب جماعت منتظمین مسجد حاضہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بے پناہ محبت سے نوازا ہے۔ تو احباب گرامی، ہر شخص چاہے وہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، مقام و مرتبہ حاصل ہو۔ تو احباب گرامی، یہ بات ہمیں بغور سمجھ لینی چاہیے کہ عزت مال و منال میں، عزت دنیا کی جاہ و حشمت میں، عزت دنیا کے عہدے میں اور دنیا کی کثرت میں نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے عزت والے، میری امت کے شرف والے وہ لوگ ہیں جو حامل قرآن ہیں۔ حامل قرآن کا کیا معنی؟ جو قرآن مقدس سے بے پناہ محبت رکھنے والے ہیں۔ حامل قرآن کا معنی وہ قرآن مقدس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والے ہیں۔ حامل قرآن کا مفہوم کہ اپنی شب و روز کی زندگی میں وہ قرآن کریم کو لائحہ عمل بنانے والے ہیں۔ آج مسلمان کثرت کے باوجود، افرادی قوت کے باوجود تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے وقار میں تمہاری عزت و تکریم ہے،
اگر تم قرآن مقدس کو اپنے سینوں سے لگاؤ گے تو اللہ تمہیں تنزلیوں سے نکال کر عروج اور اقبال کے تخت پہ جلوہ گر کریں گے۔ مگر آج احباب گرامی، ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ قرآن کریم کی روشن اور واضح آیات آنے کے باوجود ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور سلوک کیسا ہے۔ اہل کفر یہ روز اول سے اسی سازش پہ قائم ہے کہ وہ قرآن کریم کو لوگوں کے دلوں سے نکال دے۔ جب کعبۃ اللہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تو عرب کے کافروں نے پہلی سازش یہ کی کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر لوگوں کو جمع کر کے ایک محفل سجا لی جائے جہاں پہ شور و گل ہو، لہو و لعب کی باتیں ہوں اور شیطانی تذکار ہوں۔ وما کان صلاتہم الا مقام و تصدیہ۔ اہل کفر اس بات کو عبادت سمجھتا ہے کہ قرآن مقدس کی آواز کو دبا دیا جائے۔ کہیں قرآن کریم کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ اختیار کیا کہ مسلمان جب قرآن کی تلاوت میں مگن ہو تم تالیاں بجاؤ، شور و گل کرو، زبان سے سیٹیوں کی آواز کو بلند کرو، گانا بجانے کے آلات کو عام کرو تاکہ لوگ شیطانی عوامل کی طرف آئیں۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں خوشی کی کوئی تقریب ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، سالگرہ ہو، بچپن سے لے کر زندگی کے اختتام تک ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی رسومات ہیں، وہ قرآن مقدس کے خلاف ہیں۔ تو احباب گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل کفر کو، سویڈش کے ان بدگماشتوں کو، قرآن مقدس کی بے حرمتی کرنے والوں کو ہم قرآن مقدس سے عملی محبت کا اظہار کر کے دیں اور ہم قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن کی سورت اس کے لیے سفارش کرے گی۔ تو احباب گرامی، ہمیں قرآن مقدس کی بے حرمتی کے خلاف اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے لیے اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی بقیہ زندگی ہے، ہم قرآن مقدس کو سیکھیں گے۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی باعث ثواب ہے، اس کی دعوت دینا بھی باعث ثواب ہے۔ اور آج کا یہ درس قرآن اور آج کی یہ بزم مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کی سرپرستی میں یوتھ فورس کے نوجوانوں نے پورے فیصل آباد میں ایک بہت ہی خوبصورت سرگرمی کا انعقاد کیا جس کا عنوان عشرہ حرمت قرآن کے حوالہ سے رکھا گیا۔ ان 10 دنوں میں شہر فیصل آباد کی مساجد میں آپ کے یہ بھائی بیٹے یہی پیغام لے کے جا رہے ہیں، اور ہم نے احتجاج کے ذریعے اور ان سیمینارز کے ذریعے قرآن مقدس کے سینکڑوں با ترجمہ نسخوں کو احباب میں تقسیم کر کے ہم نے اپنے احباب کو، مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ آئیے، انقلاب چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو،
وقار چاہتے ہو تو وہ اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرق و مغرب والو آؤ، اگر عروج چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اپنی معیشت کی بہتری چاہتے ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت سے نوازتا ہے۔ تو احباب گرامی، جن اقوام کو معاشرے میں عزت ملی، جنہیں وقار ملا، جنہیں عروج ملا، ان کی عزت اور ان کے رتبے کی بنیادی وجہ اللہ کے قرآن سے ان کی محبت اور بے مثال تعلق تھا۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا جو لوگ قرآن مقدس کو اپنی زندگی سے پسے پشت ڈال دیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، محنت بڑی کریں گے، معیشت ان کی کمزور ہوگی اور ان کا سرمایہ دنیا کے اندر ناکامی کی طرف جائے گا۔ وہ شخص کہے گا اللہ کیا وجہ ہے، آج معیشت میں بے برکتی کیوں ہے؟ آواز آئے گی جس طرح تو نے میرے قرآن کی آیات سے اعراض کیا، آج ہم نے تمہاری معیشت کو کمزور کیا ہے، بروز حشر آنکھوں کی بینائی سے محروم کر کے تمہیں اندھا کر کے قبر سے اٹھایا جائے گا اور حشر کی طرف چلایا جائے گا۔ اور دوسری طرف جہاں پہ قرآن اپنے اعراض کرنے والوں کی شکایت کرے گا، قرآن بعض لوگوں کی شکایت کرتا نظر آئے گا اور بعض کی سفارش کرتا نظر آئے گا۔ اور مجھے کائنات کے رب سے یہ امید ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے شہر کی بڑی مساجد میں حرمت قرآن کے حوالہ سے اپنی آواز کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش بری سے بشارت ملے گی کہ جو لوگ قرآن کی محبت کے لیے اور اللہ کی کتاب کی حرمت کے لیے اپنے دلوں میں جذبہ لے کے کھڑے ہوئے تھے، آج قرآن ان کی سفارش کرے گا۔ تو احباب گرامی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس یہی عرض کرنے چلا ہوں کہ آئیے ہم اپنا مثبت پیغام ریکارڈ کروائیے، اپنی اولاد کو قرآن کریم سے جوڑیے اور یہ عزم کیجئے کہ اللہ نے جو ہمیں اولاد سے نوازا ہے، ہم اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے اللہ کے حضور پیش کریں گے، ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور اس خود بھی قرآن کریم کو پڑھیے اور اس کے مفہوم کو سمجھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کی جماعت سے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ وادی عقیق میں جائے، بدھان میں جائے، اور وہ بغیر درہم و دینار دیے ایک سرخ اونٹنی کا مالک بن جائے، بڑی قیمتی سواری اس وقت کی سرخ اونٹنی ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ تو ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ بغیر کچھ دیے سرخ اونٹنیوں کا مالک بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا اس سے بہتر عمل نہ بتلا دوں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بتلائیے۔ تو آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا
کہ جو بندہ قرآن مقدس کی 2 آیات کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس شخص کے لیے یہ قیمتی سرمایہ دنیا کے خزانوں سے بھی بہتر ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کو سیکھیے اور اس کی آواز بن جائیے، اور قرآن مقدس کی آیات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اہل کفر کو، اہل یورپ کو اور سویڈن کے ان بدبختوں کو عملاً جواب دیجئے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی محبت میں اور آگے بڑھنے والے ہیں، اور ان احتجاجوں کے ذریعے، ان مظاہروں کے ذریعے، ان مسلمانوں کے ابھرتے ہوئے جذبات کے ذریعے اللہ کی توفیق خاص سے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، پرنٹ میڈیا پہ آپ نے پڑھا کہ آج اہل کفر اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے۔ جب مسلمانوں نے جذبہ ایمانی دکھایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا، ایک طرف ترک کے وزیر اعظم نے ان سویڈن کے گماشتوں کو یہ منہ توڑ جواب دیا کہ تمہارے ساتھ اس وقت تک تعلق ہوگا جب تک تم قرآن مقدس کی عزت اور حرمت کی بات کرو گے، نبی مہربان کی عزت و حرمت کی بات کرو گے، تب ہم آپ سے بات کریں گے، وگرنہ ہم ہر طرح کا آپ سے بائیکاٹ کریں گے۔ اور ترک کے وزیر اعظم کی آواز پر مسلمانوں کا جمع غفیر کھڑا ہوا، اور اہل کویت نے سویڈش زبان میں ہزاروں قرآن کریم کے نسخے تقسیم کر کے سویڈن والوں کو بھیجنے کا عہد کیا ہے۔ جب مسلمان اس جذبے سے اٹھیں گے تو رب کعبہ کی قسم، جتنے بھی یہود و ہنود ہیں، جتنے بھی اہل کفار مسلمانوں کے شعائر کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں ناپاک سازشیں کرتے ہیں، نہ صرف ان کی آواز دبے گی بلکہ قیامت کی دیواروں تک ان کے لیے یہ ایک پیغام ہوگا کہ جب بھی مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں، شعائر اسلام کے بارے میں بات ہوگی تو مسلمان اپنی جان و مال اور ہر طرح کی قربانی پیش کرتے ہوئے ان دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو کیا احباب آج کے اس احتجاجی سیمینار سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم عملی طور پہ اہل کفر کو جواب دیں گے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنائیں گے اور قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ اور اقبال نے کہا تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور یوتھ فورس کے جوانوں نے 10 دنوں کا یہ جو عشرہ حرمت قرآن رکھا ہے، یہ ہم سب کے لیے باعث شفاعت بنائے۔ ایک دفعہ پھر میں احباب جماعت کا، حضرت قاری صاحب کا، آپ سب احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے محبتوں سے نوازا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔